دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں ابتسام مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ہیروز۔ دوستو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایک کاغذ کے نوٹ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اور حکومت چاہتی تو ان نوٹوں کو چھاپ کر کے ہر شخص کو امیر کر دیتی، کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ چھاپنے والی مشینیں بھی موجود ہیں، اور یوں پیسہ چھاپ کر پورے پاکستان سے غربت کو بھی ختم کر دیا جاتا۔ آخر حکومت ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سب جانیں گے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی دلچسپ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اس لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کرنسیز کی۔ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ ناظرین، زمانہ قدیم میں جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ چیزیں خریدنے کے لیے چیزوں کے بدلے میں چیزیں دیتے تھے۔ جیسے اگر کسی شخص کو گندم چاہیے ہوتی تو وہ گندم کو چاول کے عوض میں دوسرے شخص سے لیتا تھا۔ پھر آیا بینکوں کا نظام۔ بینکوں نے یہ نظام رائج کیا کہ آپ اپنے پاس موجود سونے کو ہمارے پاس رکھیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایک ایسا نوٹ دیں گے جس کے بدلے میں آپ چیزیں خرید سکیں گے۔ یوں کرنسی کا آغاز ہوا۔ لوگ اپنا سونا بینکوں کے پاس رکھتے اور ان سے کرنسی لیتے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آیا حکومت کے پاس اب پیسے چھاپنے والی مشین بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ پیسے چھاپ کر عوام کو امیر کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کے پیچھے کی وجہ کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، 2002 میں زمبابوے کے وزیر اعظم نے سوچا کہ ہمارا ملک اتنا قرضے میں ڈوب چکا ہے کہ قرضہ چکانے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، لیکن ہاں، ہمارے پاس پیسہ چھاپنے والی مشین تو موجود ہے۔ ہم جب چاہیں پیسہ چھاپ سکتے ہیں۔ یوں ہم ملک کو قرضے سے بھی چھٹکارا دلا سکتے ہیں اور ہر شخص کو امیر بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پیسے چھاپنا شروع کر دیے، اور 2008 میں انہوں نے اتنا پیسہ چھاپ لیا کہ ہر شخص ارب پتی بن گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اب کام کرنا نہیں چاہتا تھا، جو کہ عام سی بات ہے۔ اگر آپ کو بھی گھر بیٹھے اربوں روپے مل جائیں تو کیا آپ کام کرنا پسند کریں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ زمبابوے کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا۔ ملک میں پروڈکشن کم ہونے لگی کیونکہ لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یوں جو پروڈکشن اس ملک میں باقی تھی اس کی قیمت ڈبل ہونے لگی۔ اس طرح لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی، لیکن ساتھ ہی پروڈکشن کم ہوتی چلی گئی۔ لوگ پیسوں سے بھری گاڑی لے کر جاتے اور اس کے بدلے میں صرف ایک بریڈ ملتی تھی۔ یوں زمبابوے کی کرنسی گرنے لگی، اور یہ صورتحال دیکھ کر زمبابوے کی حکومت نے اعلان کیا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی کرنسی ہے اسے آگ لگا دیں، کیونکہ وہ اب کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے بعد زمبابوے کی حکومت نے ڈالر اور یورو کا استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تک زمبابوے اپنے کیے گئے کرتوتوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ آپ کے علم کے لیے بتاتا چلوں کہ جو ملک جتنا زیادہ نوٹ چھاپے گا اس ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ زیادہ پیسے چھاپنے سے لوگ کام نہیں کریں گے اور اس ملک کی پروڈکشن کم ہوگی اور نتیجہ ہوگا مہنگائی۔ ناظرین، پاکستان کی کرنسی بھی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ کرپشن، یعنی ملک کا پیسہ لوٹ کر بہہ لے جانا، غیر ضروری پروجیکٹس پر قرضہ لے کر پیسہ لگانا، پھر ان قرضوں کے ساتھ ساتھ سود بھی ادا کرنا۔ یوں جب پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے تو حکومت کو اور نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں، جس سے ملک کی کرنسی کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی حکومت اپنا پیسہ چھاپنے کی حد GDP کے تحت کرتی ہے، یعنی کہ ملک میں سال بھر میں پیدا ہونے والے گوڈ اینڈ سروسز کی بنیاد پر پیسہ چھاپ سکتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ چھاپے گی تو ملک کی کرنسی گر جائے گی اور یوں ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ ہماری کاوش؟ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔